من قرأ الفاتحة. بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال العظيم في محكم خطابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے درخواست ہے کہ جناب سید عاشق حسین متقی ابن سید محمد نواز متقی اور ایز ویل ایز سید ظہیر حسین شاہ ابن سید نذیر حسین شاہ، ایسا ہی ہے جی، ان کی ترویح روح کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے جس مجلس کا انعقاد بھی کیا گیا ہے اور آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کی روح کو ایصال کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ہدیہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل وقرأنا هاتین السورتین الى ارواح المرحومین المغفورین الملتمسین بحق محمد و آل محمد. اللهم بث ثوابهم وارحمهم وارحم على احوالهم واخلف على اهلهما في الغابرين بحق محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. احباب اہل بیت، خداوند ذوالجلال آپ کا یہاں جمع ہونا، اپنے کام کاج چھوڑ کر اپنا قیمتی وقت صف ماتم سید الشہداء پر بیٹھ کر یہ تھوڑا وقت جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا، اور بانی محفل جنہوں نے اپنے بزرگوں کے لیے اس محفل کا انتظام کیا، ان کی تشفی خاطر اور ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے جب آپ تشریف لائے، خداوند ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار کرے اور آپ لوگوں کو اجر جزیل عنایت فرمائے، اور بھائی متقی صاحب کو خداوند ذوالجلال اس کا اجر بھی دے اور صبر بھی عطا فرمائے. میں نے سورہ مبارکہ عصر جو پورے قرآن میں دوسری سب سے چھوٹی سورہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کوثر، اور اس کے بعد سب سے مختصر ترین سورہ مبارکہ عصر، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا.
جس کے ضمن میں انشاءاللہ گزارشات آپ کے حوالے کی جائیں گی کہ اور یہ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، کل جمعہ میں نے کنسلٹ بھی کیا آپ لوگوں سے کہ جی کیا آپ سننا پسند کریں گے، تو ہر بندے کی اپنی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے کچھ کہا اور کچھ نے کچھ کہا، تو من جملہ یہ بات آئی کہ متقی بھائی نے کہا کہ جی ایصال ثواب کی مجلس ہے تو اس کو اسی نہج پہ ہی رہنے دیا جائے۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو اس کے بارے میں آگاہی دی جائے کہ ہم صرف اور صرف ٹریڈیشن کے غلام ہو گئے ہیں کہ جی بس وہ سنی سنائی نپی تلی باتیں آئیں اور اس سے آگے پیچھے انسان نہ ہو، تب تو وہ شعر ہو یا دوڑا ہو یا نظم ہو یا ربائی ہو یا جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ اسی دائرے میں ہی رہنا چاہیے، اور اگر جس بات کا پتہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ دیکھو جی نئی گل آ گئی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو پھر نئی بات اگر آ گئی تو انشاءاللہ خدا را معاف کیجئے گا اور اس پہ غور کیجئے گا، اس لیے کہ فلسفہ کا ایک قانون ہے عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں جو ہوتی بھی نہیں ہیں۔ یہ معجزہ ہے ہماری ملت کا کہ جو نہیں ہوتی اس کا تو پتہ ہوتا ہے لیکن جو ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں نے توجہ کی تو یہ 40-50 منٹ جو بنتے ہیں نماز تک، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ڈسکس کی جائے حقیقت انسان پر۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ذاکر صاحب آپ بھی سور دیں گے نا؟ آج تو آپ نے سور کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا دیں گے؟ تو وہاں تو ہم نے سنا آپ کو بڑی سریلی آواز میں، آپ سے تو آج وہ شاہ جی ان کا نام کیا ہے وہ زیادہ سریلی نکلے، وہ تو ماشاءاللہ واہ جلسہ لٹ کے لے گئے۔ تو عزیزان محترم آئیے مل کے یہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ حقیقت انسان کیا ہے۔ آپ لوگ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ اس کی وجہ کیا بنی، کیوں میں نے یہ موضوع سلیکٹ کیا کہ حقیقت انسان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آج تک کسی کو پتہ چلے انسان کیا ہے، اس لیے کہ یہ سر ہے، فار انسٹنس مطلب مثال کے طور پر یہ سر ہے تو یہ ہاتھ ہے تو یہ پاؤں ہے تو یہ ٹانگ ہے تو یہ سینہ ہے، جتنے اعضاء ہیں یہ تو ساری نسبتیں بنی۔ یہ انسان کا سر ہے، آپ بھی کہتے ہیں یہ میرا سر ہے، یہ تیرا ہاتھ ہے، یہ میرا پاؤں ہے، یہ تیرا، یہ وہ میرا اور تیرا اور وہ حقیقت انسان کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں وہ نسبتیں ہیں اور ڈیڈیکیشنز ہیں، یہ اس کا ہے تو وہ اس کا ہے۔ حقیقت انسان کیا ہے وہ کبھی ہم نے غور فکر نہیں کیا۔ ہم تو خوش ہیں کہ مطلب جو کچھ بس پہلے ہمیں بتا دیے گئے اسی پر خوش ہیں، حالانکہ اچھا یہ کیوں ضرورت پڑے گی کہ انسان کی حقیقت؟ اس لیے کہ آپ تعجب کریں گے کہ قرآن مجید میں، شاہ جی آپ بھی سن رہے ہیں نا؟ ہاں جاگتے رہنا اور سنتے رہنا کہ میں بہرحال کوسچن ریز کروں گا، تو جعفر بھائی آپ تو نوٹ کریں گے ہی مجھے پتہ ہے۔ تو کہ انسان، لفظ انسان، شاہ جی لفظ انسان 65 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا، اور انس اور اناس، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ انس اور اناس، یوم ندعو کل اناس بامام، یہ انس اور اناس بھی 5 اور 18 مرتبہ یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بنی آدم، یہ بھی بڑی دفعہ آیا ہے، ایسا جی۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہے نفس، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ سارے کے سارے معالن انسان کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ انسان کیا بلا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنا اہتمام کیا۔ وہاں جانے سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ انسان کوئی پہلی مخلوق نہیں ہے۔ ایک جو کام کی بات ہے آپ کے کام آئے گی، وہ پلے باندھ لیجئے
کہ سب سے پہلی مخلوق انوار محمد و آل محمد ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. میں کوئی سور کے ساتھ قصیدہ تو آپ کو نہیں سنا پاؤں گا، بس یہ دعوت فکر ضرور دے کے جاؤں گا کہ اس پہ سوچئے گا ضرور. تو انوار محمد و آل محمد سب سے پہلی مخلوق ہیں، وہ ہم نہیں، اس لیے کہ سچے نے کہہ دیا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، اور جس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور کہا انا و علی من نور الواحد. اور وہ دو نور کے ٹکڑے وہاں سے چلے، کئی عوالم کے گزرنے کے بعد حضرت آدم پیدا ہوئے. یہ بھی آپ کو شاک تو نہیں لگے گا. اور اس کا مطلب ہے پہلی مخلوق تو انسان نہ ہوا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو تھے سب سے پہلی مخلوق یہ ہیں، یہ پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو. لیکن اس انسان جو ہم جیسا ہے، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارے بابا جی یہ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے بھی ہیں نا بابا جی. سورہ یاسین میں انہوں نے، اللہ نے آپ کے بابا جی بنایا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، جس کا میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اے بندے کے بچوں. تو اللہ نے آدم کو ہمارا باپ قرار دیا. تو یہ ہمارے بابا جی جو ہیں، ان کی ابتدا سے لے کر آج تک کتنا وقت گزرا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ پتہ ہے؟ کوئی پتہ؟ ذاکروں کو تو پتہ ہونا چاہیے نا بھائی. یہ کبھی پوچھ بیٹھیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ ہاں جی 10,000 سال. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پھر آپ یاد رکھیں گے کہ 9,500 سال بھی ابھی نہیں گزرے ہیں. 9,500 سے کم کا عرصہ بابا جی کو پیدا ہوا ہے. اور اس 9,500 سال میں شاہ جی کچھ بندے 2,500 سال کے بھی گزرے ہیں. حضرت نوح، حضرت آدم، وہ بڑے بڑے، اور وہ بھی اس پیریڈ میں ہی گزرے ہیں. اور حضرت ابراہیم 6,000 سال پہلے کی بات. تو حضرت خاتم الانبیاء بس 1,400 سال کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسانیت جس کے ہم شاخیں ہیں، یہ اس کی تو عمر ساری کی ساری 9,500 سال بھی نہیں بنتی. اور ادھر سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وجی صاحب جانتے ہیں کہ جی جب نیٹ پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی فلاں چیز سائنسدانوں نے دریافت کی ہے جس کی عمر کتنی ہے جی؟ اتنے ملین ایئرز اگو. واو. اچھا اتنے ملین، وہ پھر کیا ہے ذاکر صاحب؟ یہ جب اس کی بابے جی کی عمر ہے 9,500 سال، تو وہ ملین، اس کا مطلب ان سے پہلے جہاں اور بھی تھے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہاں نہ ٹھہر جانا، اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے، سب سے پہلے تو یہ انوار ہوئے، اس کے بعد بڑی بڑی مخلوقات پیدا ہوئیں. اور اللہ رب العزت نے ملائکہ کو پیدا کیا. یہ تو آپ کو پتا ہے. ملائکہ ان میں سے ان کا جو سب سے بڑا امین ہے اور رئیس ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ آپ کے علم میں ہے کہ جب امیر المومنین آ رہے تھے اور حضرت جبرائیل حضرت پیغمبر سے وحی لے کے آئے اور خدمت میں بیٹھے تھے، اذا قام جبرائیل کھڑے ہو گئے احترام کے لیے، تو حضور نے توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا جبرائیل کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ احتراما لاستاذی، میں اپنے استاد کو آگے دے کر. تو کہنے لگے کمال ہو گئی، یہ 13 رجب کو پیدا ہوا اور 13 استاد کیسے؟ ایسے ہی ایسا ہم بھی کہتے ہیں 13 رجب ایسا ہوتا ہے نا شاید. تو کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ بڑی پرانی بات ہے اس وقت. اچھا کہنے لگے پرانی کتنی بات؟ او آپ نے کتنے، مطلب جبرائیل تو جوان تھا، بوڑھا تھا. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس وقت چونکہ رجسٹریشن آفس نہیں تھے، برتھ پیپر تو تھے نہیں، تو یاد تو نہیں ہے کہ کب. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں، آپ میں سے میتھمیٹیشین بیٹھے ہیں آپ لوگ، مطلب نمبر تو جانتے ہیں نا، حساب کتاب آپ کر کے مجھے بتائیے گا. ہاں وہ بھائی صاحب ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو حساب آتا ہے. تو آپ حساب تکڑا رکھیے گا. میں اب حضرت جبرائیل کی بات کروں، اس کو کیلکولیٹ کر کے بتانا ہے آپ نے.
تو کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا تو مجھے بہت زیادہ تو یاد نہیں ہے بچپنا، لیکن 30,000 سال کے بعد آسمان پر ایک ستارہ ابھرتا ہے اور اس آپ کے خادم نے بنفس نفیس ان آنکھوں سے 30,000 مرتبہ دیکھ رکھا ہے۔ اب 30,000 کو 30,000 سے ضرب دیں تو کتنی کیا بنے گا؟ میرے تو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ اگر سمجھ آئے تو جبریل کیسا اور پیغمبر کیسا۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے، وہ جب میں پیدا ہوا تھا اتنے عرصہ پہلے۔ اب سال حساب آپ نے کرنے ہیں، مجھے ابھی تک تو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ کتنے ہو گئے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، تو پھر آقا نے ارشاد فرمایا تو اتنا پرانا بزرگ آدمی اور یہ کل کی بات ہے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلے دن مجھے اللہ نے خلق کیا تو سوال کیا تھا مجھ سے من انت و من انا، جبریل یہ بتاؤ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ اس وقت یا رسول اللہ میرا نام بھی ابھی پتہ نہیں رکھا، اس نے ہی رکھا تھا، مجھے تو بتایا بعد میں پتہ چلا نا، وہ اس نے بتایا تھا۔ کہا کہ کیا پھر تو نے جواب کیا دیا؟ تو میں نے کہا کہ انت و انا انا، تو ہے اور میں ہوں، بھائی اتنا تھوڑا ہے۔ تو اس جوان نے یا رسول اللہ آ کر میرا شانہ ہلا کے ارشاد فرمایا تھا جبریل اچھے اسٹوڈنٹ ایسے جواب نہیں دیتے۔ تو میں نے توجہ کی اور میں نے کہا پھر کیسے جواب بنتا ہے؟ تو یا رسول اللہ اس نے یہ جو آ رہا ہے اس نے اس دن مجھے سکھایا تھا کہ جواب یہ بنتا ہے انت ربی جلیل وانا عبدک ذلیل و اسمی جبرائیل، تو میرا رب جلیل اور میں تیرا بندہ ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے۔ یا رسول اللہ ایک پتہ کی بات یہ ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے ایک حرف بھی پڑھایا ہوئے تو پوری 3-4 لائنیں میں سے یاد کرا دی اور مجھے امتحان میں پاس کرا دیا۔ ایک حرف جس نے پڑھایا ہو وہ اس کا نوکر بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اب میں جب بھی یہ سامنے آتا ہے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر کہیں اور نہ نکل جائیں، اس لیے کہ عام طالب علم جو ہوتے ہیں نا حوضوی، ان میں ہوتا ہے کہ الکلام یجر الکلام، ایک بات سے ایک اور بات نکلتی ہے شاخیں، تو اپنے اس میں لائن پہ رہیں تو اچھی بات ہے۔ مل کے صلوات سنا دیں۔ اور بریکٹ میں یہ بات بتا دوں کہ یہ جو محرم کی مجالس کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہمیں آتی ہیں، تو گواہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں، وہ ہمارا رنگ اور ہوتا ہے کہ جی محرم میں کیسے اور عید پہ کیسے پڑھنا ہے اور فلاں کی جگہ پہ، وہ سارے آتے ہیں، گواہی دیں گے نا انشاءاللہ، فری میں پیسے نہیں دوں گا۔ تو لیکن یہ اس سے ہٹ کے ہے، یہ دعوت فکر ہے۔ تو حضرت جبریل اس وقت، اس سے پہلے بھی کوئی مخلوقات ہوں گی مجھے نہیں معلوم، لیکن روایات میں ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اللہ خلق الملائکہ، اللہ نے بہت ساری مخلوقات، ان میں سے چند کا ذکر کروں گا۔ بہار الانوار معصوم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا، وَجَعَلَ فِيهَا الْعَقْلَ فَقَطْ بِلَا شَهْوَةٍ، اور ان میں صرف عقل کو رکھا، شہوت نہیں دی، خواہشات۔ اب جبریل کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ 12 گھنٹے کی نیند کیسے ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کوینٹری میں علی عباس شاہ صاحب کے وہ جو ریسٹورنٹ کی یا ٹیک اوے کی بریانی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، وہ حلوہ کیسا اچھا لگتا ہے، وہ گجریلا جو بناتا ہے اس کا ٹیسٹ میکائل کو پتہ ہی نہیں ہے، اور کسی خواہش کا نام اس میں نہیں آتا ہے۔ اس کی غذا، اس کی حیات، ان کی ممات، ان کا انجوائمنٹ، سب کچھ عبادت الہی۔ ثم خلق البہائم، پھر کیسی مرحلے میں اللہ نے حیوانات کو پیدا کیا، وجعل فیہا الشہوۃ فقط بلا عقل، ان میں صرف شہوت رکھ دی، اپنا ہے تابی چٹ کر جاؤ، جو پرائے کا مال ہے تب بھی اسے دفن کر لو، حلال ہے تب بھی کھا جاؤ، حرام ہے تب بھی کھا جاؤ، اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے،
اس کا مطلب ہے پیٹ بھرنا چاہیے. باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے معصوم ارشاد میں ثم خلق اللہ الانسان، ایک مرحلے میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. وجعل فیہم العقل والشہوۃ معا، اس کا امتیاز یہ بنا کہ اس کو عقل بھی دے دی اور شہوت نفسانی بھی دے دی. اب اگر اندازہ لگائیں نا مومنین و سادات کرام کہ دو چیزیں، دو قوتیں، پاورز ہوں انسان کے اندر، ایک شخصیت اور ایک سے بڑھ کے ایک طاقتور ہو، تو پھر کیسے چلے گا کام؟ اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ اگر رہنمائی نہ ہو تو جنگ ہی جنگ ہوگی، اور اگر رہنمائی ہو تو پھر یا اس کو کنٹرول کر لیں گے یا نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو ڈسٹرکشن، اور اگر کنٹرول کر لیا جائے تو اسے کہتے ہیں عبدیت خالصہ الہی. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا اس کو دونوں دے دیں، اور اللہ نے کہا سورہ مبارکہ انسان میں کہ ہم نے دونوں دے کر اس کو بے بس نہیں چھوڑا ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس کو سمیع بھی قرار دیا ہے، کان بھی دیے ہیں اور دو آنکھیں بھی دیکھنے کے لیے دیے ہیں، سننا بھی اور دیکھنا بھی، اور اچھے برے کی تمیز بھی ہم نے سکھا دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے برا راستہ بھی دکھا دیا ہے کہ یہ برا راستہ ہے، ادھر جاؤ گے تو نقصان ہوگا، ادھر جاؤ گے تو صراط مستقیم. ساتھ میں ہم نے کہا دعا بھی کرتے رہنا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو تو نے دیا ہے، اس پر قائم رہنا. حبیب اللہ کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کہتا ہے ہم نے ہدایت کر دیا، یہ کہتے ہیں ہدایت کر. سمجھ آ گئی جی؟ تو پھر بات کہیں اور کنٹرول سے نہ نکل جائے، کہیں اور چلی جائے گی کہ من غلب الشہوۃ العقل فہو اعلی من الملائکہ ومن غلب الشہوۃ العقل فہو ادنی من البہائم. معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو شہوت کے گھوڑے کو عقل کی لگام ڈال کے کنٹرول میں کر لے، وہ انسان تو انسان رہتے ہوئے ملائکہ سے اوپر چلا جاتا ہے اور قاب قوسین او ادنا کی منزل طے کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور جو عقل کے گھوڑے کو استعمال نہیں کرتا اور عقل کی لگام استعمال نہیں کرتا بلکہ شہوت کے گھوڑے کو بغیر لگام کے چھوڑ دیتا ہے اور عقل کو پچھاڑ کر شہوت کا غلام بن جاتا ہے، وہ انسان کی شکل تو رہتا ہے، وہ حیوانات بھی کسی کام کے رہتے ہیں لیکن یہ حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اب پھر اچھا ایک بریکٹ میں ایک اور بات کر دوں، ساری باتیں نہیں ہو سکی تو کیا ہوا، ٹائم شاہ جی بتاتے رہنا کہ ایک بندہ تھے ذاکر تھا شاہ جی، تو 1.5 گھنٹہ پڑھنے کے بعد کہتے میرا ٹائم کتنا ہے، تو کسی نے کہا جی 20 منٹ کے اندر تماشا دیکھو. 20 منٹ میں تو گرم ہی نہیں ہوتا میں. 25 منٹ لو جی خطرناک، آگے بندے ایسا نہ کریں، ایسی خطرے کی باتیں نہیں کرتے. چلیں کوئی بات نہیں، ہم بھی کیا سننے والے ہیں ان کی. نہیں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے. تو ایک مخلوق کا میں آپ کو بریکٹ میں بتاؤں، اسے کہا جاتا ہے نسناس. کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بہت ساری باتیں آئیں گی جو نہیں سنی ہے تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ کدھر سے آ گئی. تو اس کا پروف، اس لیے کہ میں ڈرتا بہت ہوں نا مومنین سے، اس لیے اس کا پروف آپ کے کوئی امریکہ میں ہیں، ہیوسٹن ٹیکساس میں کوئی رشتہ دار جن کی بات میری نہیں تو ان کی بات تو مانیں گے نا، ان کو جا کے کہیے کہ ان کے میوزیم میں، ہیوسٹن ٹیکساس کے میوزیم میں اس کی ممی پڑی ہوئی ہے ابھی بھی، اس نسناس کی، ہے نا. ہاں مرحباً بناصرنا. آپ نے جا کے دیکھی ہے، سنی ہے؟ میں اس کے قریب ہیوسٹن میں تھا تو میں پڑھ رہا تھا کہ ایلین ادھر ہے تو جانے ہوئی نا بات یہ. نیکسٹ ویک ایک میرا انجینئر بھی وہاں سے آ رہا ہے، اسے دیکھنا، اسے کہیے گا اسے وہ جو انفارمیشن اس پہ لکھی ہوئی نا وہ لکھ کے لائے. تو اس ممی جو ہے وہ پتہ ہے کتنی ہے، آپ نے دیکھی نہیں ہے نا، سنیے، اس سے مجھ جیسے 5-7 ابھی بھی نکل سکتے ہیں.
اب اندازہ لگائیں وہ ممی سکڑ کر، اور اس کی پتہ عمر کتنی ہے؟ اس پر جو لکھا ہوا ہے نا انفارمیشن، 27.5 ملین ایئرز اگو اس ممی کی پیدائش اور وجود ہے، اور وہ ایک نہیں تھی اس وقت، ایک کی ممی وہاں پڑی ہے، وہ مخلوق تھی، اور اس مخلوق کا قد بت اور طاقت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے، جس کا نہج البلاغہ میں بھی مولا نے اشارہ کیا ہے، اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ پہاڑوں پر، ایک ادھر دوسرا اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر جو گیم کھیلا کرتے تھے، آج کل کا فٹ بال، اس وقت جو کھیلتے تھے، وہ ڈائناسور کو اپنی انگشت شہادت سے گھما کر ادھر پھینکتے تھے اور وہ ادھر سے ادھر پھینکتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، ڈائناسور بھی تو ملینز ایئرز اگو کی بات ہے، تو ڈائناسور کو جو انگلی کے اشارے پہ نچا دے وہ نسناس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہم سنتے ہیں کبھی کہ یہ کون سے کتنے نمبر کے بابا آدم جی ہیں، اس سے پہلے بھی کوئی اور تھے، تو بات لگتی تو ہے۔ اور فرشتے، قرآن نے کہا ہے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اے اللہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو جو علم ہے وہ یا دیکھنے سے یا سننے سے آ جاتا ہے یا تجربے سے۔ تو اس آدم کو جو اللہ نے پیدا کیا اور کہا کہ میں اسے اپنا وائس جرنٹ اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو اسے بنانے جا رہا ہے جو فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ ادھر کہتے ہیں ہمیں تو علم ہی اتنا ہے، تو ان کو کیا پتا کہ یہ آدم جو ہے یہ خون ریزی کرے گا؟ اس کا مطلب اس سے پہلے اس جیسے تھے جنہوں نے خون ریزی کی اور فساد کیا، ان کو بھولتی نہیں بات، وہ جانتے تھے اس نے نہیں کیا تو اس جیسے نے کیا۔ پھر کہیں اور نہ بات نکل جائے تو یہ ممی کا جناب آپ وہاں یہ مخلوقات بہت ساری ہیں، میں ساری ذکر نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے نا، کیا کرے۔ تو بات جو چل رہی تھی، 65 مرتبہ اللہ رب العزت نے انسان کا لفظ استعمال کیا، لیکن ایک بات آپ قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، پڑھا کریں، اچھی بات ہے، کبھی کام آئے گا۔ اور اس میں جتنی مرتبہ بھی لفظ انسان آیا ہے کوئی خوبی بیان نہیں ہوئی ہے انسان کی، ہمیشہ کمزوری ہی بیان کی گئی ہے، خرابیاں بیان کی گئی ہیں، خامیاں بیان کی گئی ہیں۔ بہت چند کوئی مورد ہوگا، موقع ہوگا جہاں انسان کی کوئی خوبی بھی بیان ہو۔ عجیب ہے کہ یہ اس مخلوق کے لیے نسناس کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ انسان سے پہلے، اور ملائکہ کو پیدا کیا، بڑے بڑے مخلوقات پیدا کر کے پہاڑ بنائے، زمینیں بنائیں، آسمان بنائے، اور گلیکسیز بنائیں، سسٹم بنائے، اس پر اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی۔ لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو اپنے آپ کو مبارکباد خود دی کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، آج اللہ مبارکباد کے قابل ہو گیا کہ اس نے اس جیسی مخلوق بنا لی۔ لیکن اتنی فخر و بحث مبارک دینے کے باوجود بھی کوئی خوبی انسان کی بیان نہیں کی۔ ابھی یہی سورہ لے لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ شاہ جی کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ قسم ہے عصر کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ بھائی فاتح کی بات کریں کوئی خدا کے بندے، یہ انسان ہے اشرف المخلوقات لیکن ہے نقصان میں۔ الا الذین آمنوا، تھوڑے سے ہیں اس میں سے جو فائدہ ان کو ہوگا، وہ بھی ہیں، وہ مومن بھی ہیں اور نیک عمل کرنے والے بھی ہیں۔ ان الانسان خلق عجولا، انسان جلد باز ہے۔ جلد باز ہونا چنگی گل ہے، جلد باز ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کی فضیلت بیان کی جائے، انسان عجول ہے۔ ان الانسان خلق ضعیفا، انسان بیسیکلی بائی برتھ کمزور ہے،
اور آپ اس کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ اتنا کمزور ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات کہہ دے تو لڑنے مرنے پہ اتر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو قوی انسان تھے وہ ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے جو ان کے لیے بد دعائیں کرتے تھے. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے بائی برتھ لالچی پیدا کیا گیا. اللہ اکبر. کوئی پتہ ہے کام کی مطلب کوئی فائدے والی بات، اس کی فضیلت تو ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. انسان لالچی. اذا مسہ الخیر منوعا اذا مسہ الشر منوعا. کمال ہو گئی کہ جب کوئی اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ہائے فریاد کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کی شکایت بھی اس کو، مجھ سے کیا لینا دینا تھا، مجھے کیوں مصیبت میں ڈال دیا اور کسی کو کیوں نہیں. اور اگر کوئی اس کو اللہ کی نعمت مل جائے تو اپنی نعمت بچانے کی سبیل نہیں کرتا، دوسرے کی ضائع کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ میرے پاس رہے یا نہ رہے کوئی بات نہیں، دوسرے کے پاس نہ رہے. ایک نبی کے دور میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک بندہ تھا تو اس نے کوئی کام کیا ہوگا تو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیری 3 دعائیں مستجاب ہو سکتی ہیں. بولو کیا چاہیے؟ کہنے لگا کہ بہت ساری چیزیں ہیں پر مطلب میرے گھر میں جب میرے ایک مکان ہو جائے، وہاں کوٹھی بن جائے. تو محل بن گیا، ہمسائے کے 2 بن گئے. اس طرح اس نے مانگا نہیں تھا، اس کو 2 دے دیے نا. اب کہا کہ دوسری دعا بولو کیا ہے؟ کہنے لگا اس میں ایک فرسٹ کلاس لیاری مجھ بن دو. تو اس کے گھر میں تو ایک آ گئی دودھ دینے والی بھینس، تو ہمسائے کے پاس 2. اب کہا کہ تیسری دعا مانگو بھائی، بولو. اب اسے برداشت نہ ہوا، کہنے لگا کہ کمال ہو گئی ہے، میں مانگ رہا ہوں تو مجھے 1 اور ادھر 2 کہ تیسری دعا یہ مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ میرا بھی واپس لے لے پر شرط یہ اس کا واپس ہونا چاہیے. یعنی یہ ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی بات، پھر وہیں یہ ہے انسان. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فریاد کرنے لگ جاتا ہے، اللہ مجھے شفا دے، اللہ مجھے اس سے مصیبتیں نکال دے. لیکن جب اس کی نعمت اس کو دی جاتی ہے تو اپنی نعمت بچانے کی کوشش نہیں کرتا، دوسرے کی جانے کی. تو یہ ہے انسان کی. اب اللہ رب العزت نے معصوم سے جب پوچھا ہم نے کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ انسان ہے کیا بلا؟ یہ انسان کا سر ہے، یہ منہ ہے، یہ اس کے داڑھی ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ ساری نسبتیں ہیں. تو معصوم نے اس گتھی کو سلجھایا ڈاکٹر صاحبان کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 قسم کے میٹیریل سے پیدا کیا. ایک علوی ہے اور ایک سفلی ہے. یہ پاکستان میں ابھی پاکستان کا وہ قصیدہ پڑھ رہے تھے نا، پاکستان میں یہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے نجومی وہ لکھتے ہیں، ساتھ میں شاید دیکھیں کہ نہیں، ہاں وہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا سفلی علم. یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہیں. سفلی نہیں ہوتا ہے، ہوتا سفلی ہے، غلط علام پڑھا جاتا ہے سفلی. علوی کے مقابلے میں علوی اور سفلی، علوی علو سے ہے اور سفلی سفل سے ہے. علو یعنی بہت ہی ہائی اور بلند جس سے علی ہے، اور سفلی بہت ہی گھٹیا میٹیریل. تو علوی میٹیریل ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اسپرٹ ہے، سول ہے، جسے روح بھی کہا جاتا ہے. اور سفلی جو انتہائی گھٹیا میٹیریل ہے انسان کا دوسرا جز، وہ ہے بدن، مادہ. اچھا، جہاں کی کوئی شے ہو، آپ سائنسدان بیٹھے ہیں، سائنس پڑھے ہوئے ہیں، بایولوجی اور فزکس اور کیمسٹری، پتہ نہیں کیا کیا پڑھے ہوئے ہیں، مجھے کیا پتا آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں. تو سائنس میں یہ ایک قانون ہے گریوٹی، کہ جو چیز جس مادے سے بنی ہو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ کھینچتی ہے. اب یہ پلین جو اڑتے ہیں
تو ان کو اینٹائی گریوٹی ساتھ میں رکھنا ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اس میٹیریل کے بنے ہیں، فرشی میٹیریل کے بنے ہوتے ہیں، اور یہ جانا چاہتا ہے اس سے بلندی پر، تو بلندی پر اینٹائی گریوٹی اگر ساتھ میں ہو تو جا سکتا ہے، ورنہ وہ سیکل اور وزن اس کو ادھر کھینچے گا۔ اور علوی پارٹ جو ہے انسان کا، روح، وہ چونکہ ادھر کا بنا ہے لہذا وہ اس کو کھینچتا ہے۔ اچھا، روح انسان کو علوی بنانا چاہتا، عرشی بنانا چاہتا ہے، اور بدن انسان کو فرشی بنانا چاہتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ انسان کے اپنے بس کی بات ہے کہ وہ عرشی بننا چاہے تو بن جائے، اور اگر فرشی بننا چاہے تو بن جائے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نسخہ استعمال کرنا نہ بھولے۔ اللہ رب العزت نے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، ان دونوں کے رابطے کا نام رکھا ہے نفس، جس کو اللہ رب العزت انسان سمجھتا ہے۔ یہ ہے حقیقت انسان، ورنہ یہ میری ہے، یہ تیری ہے، وہ تیری میری، وہ تیرا اور میرا، وہ کدھر ہے؟ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہی تو ہے کہ انسان ایک میرکل ہے۔ میں نے اللہ کا پیغمبر کا، اللہ کے پیغمبر کا بھائی امیر المؤمنین یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَفِيكَ تَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے؟ وَفِيكَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، اللہ نے تیرے اندر پوری کائنات کو سمو کے رکھ دیا۔ پوری کائنات میں جہاں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے، ایک چھوٹا، وہ ایک دن کا ہو یا 100 سال کا ہو، ڈزنٹ میٹر، اس میں ساری کائنات امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سمو کے رکھ دیا۔ اور اب وہ انسان جو ہے وہ اس کے اپنے سارے کے سارے، دیکھیے ان 14 کے علاوہ باقی ساری مخلوق جو ہے وہ ادھر کی میٹیریل کی ہے نا، تو اس میٹیریل سے اب کوئی کہے کہ جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کون کہتا ہے ان جیسا ہو جانا؟ لیکن یہ تو ہے نا کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش تو کی جائے نا، اور اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں ایک قدم بڑھاتے ہیں ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر انسان کو اتنا تو ہو جانا چاہیے نا کہ دیکھیے یہ سلمان کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، سلمان، آپ کہتے ہیں سلمان فارسی، میں کہوں گا سلمان محمدی، تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا جوان تھا جب مسلمان ہوا؟ آپ کو بھی پتا؟ ڈاکٹر صاحب اس کی عمر کا کوئی آپ کو کہیں رجسٹریشن میں ملا ہو؟ 400 سال۔ 400 سال ڈاکٹر صاحب نے بھی بہرحال نیڑے تیڑے پہنچ گئے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ 400 سال کا یہ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، 350 سال کا تھا جب اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اتنا جوان آدمی کہ، اور پھر دیکھیے اگر انسان کچھ بننے پہ آ جائے تو اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے تو میرا ہو جا، پھر میں دیکھ تیرے لیے کیا کرتا ہوں۔ عبدی اطعنی فاجعلک مثلی، تو وہ انسان جو گبر زادہ تھا، پہلے یہود کا عالم، پھر نصرانیت کا عالم، اور پھر بھٹکتے بھٹکتے جب پہنچا سرور کائنات کی خدمت میں، تو منی اہل بیت تو نہ ہو سکا پر منا اہل البیت بننے کا یہ بھی تو انسان ہی تھے نا۔ اور جس کا مولا کل ایمان ہو وہ کم از کم کامل الایمان بن کے اس نے نعرہ حیدری، اس لیے کہ اس سے بڑی ڈگری غیر معصوم کو دی جا سکتی نہیں تھی۔ اسی لیے، اور ہر انسان برابر نہیں ہوتا عزیزان محترم، اس لیے کہ پیغمبر خاتم کی خدمت میں ایک دفعہ آئے جناب ابو ذر، وہ قصہ یوں ہے کہ اب کتنا وقت رہے گا جی؟ آپ کا تو فون ہی بند ہو گیا، ناراض ہو گیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان محمدی، یہ دونوں بڑے پیارے ہیں رسول اللہ کو بھی اور امیر المومنین کو بھی، تو مقام ان کے جدا جدا ہیں۔ ایک کا مقام جو ہے وہ 9ویں درجے پہ ہے، دوسرے کا 10ویں درجے پہ ہے، اور ایک درجے کا فرق ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن فرق دیکھیے، اندازہ لگائیے
کہ جناب سلمان نے کہا ابو ذر یہ کرو کہ روزہ رکھتے ہیں. تو کہنے لگے اچھا روزہ تو رکھتے ہیں, تو آپ چونکہ بڑے ہیں لہٰذا آپ کل میرے گھر آ کے روزہ کھولیے. تو جناب سلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اکٹھے روزہ کھول لیں گے. تو دوسرے دن روزے کے ٹائم پہ آ گئے اور جناب ابو ذر نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اکٹھا پہلے کر لیا, اور اب روزے کا وقت ہوا تو تناول فرمایا, جو کچھ روزہ کھول لیا. تو اب انہوں نے کہا جی اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے دعوت کی ہے تو ہم بھی آپ کی دعوت کریں. دوسرے دن حضرت سلمان نے کہا کل ابو ذر کل پھر روزہ رکھیں گے, لیکن کل آپ ہمارے ہاں روزہ افطار کریں گے. آپ بھی ایسا کیجئے, دوسروں کا روزہ کھلوانے میں بڑا ثواب ہے. تو اب تو آپ کہیں گے جی روزے گئے ہی گزرے, اب کیا کریں گے, نہیں پھر آ جائیں گے انشاءاللہ. تو حضرت سلمان نے ڈاکٹر صاحب